دا بریک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر ہوتی، جس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک بہت بڑے چیلنج کا، ایک لحاظ سے وار آن ٹیرر جیسے عالمی چیلنج کے بعد اب سیلاب کی تباہ کاریاں، جس کے بارے میں خود اقوام متحدہ اور عالمی برادری کا کہنا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی تباہی اب تک نہیں ہو پائی۔ حیدر خان، جب ہم اخبارات پڑھتے ہیں، لوگ جو دکانوں میں بیٹھتے ہیں، عام حجروں میں بیٹھتے ہیں، اخبار میں ہوتا ہے $5 ملین آ گئے، $10 ملین آ گئے، اور اس کے بعد ان کا جو ان کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈالر ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس ڈالر پلیجز ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو بھی ذرا ڈیفائن کریں، اور اس وقت آپ کی جیب میں آپ کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے پاس کتنی امداد ہے؟ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ پلیجز اور کمٹمنٹس ایک چیز ہیں، اور پھر اپنے پلیجز اور کمٹمنٹس کو آنر کرنا وہ پھر اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں کنڈیم نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے جتنا بھی ہمیں سپورٹ کی ہے اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن پلیجز کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی ہمارے جو لوگ ہیں، جو عام آدمی ہے، اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو ان کیش کتنا مل رہا ہے اور ان کائنڈ کتنا مل رہا ہے۔ جتنی بھی آپ کی پلیجز ہوتی ہیں، خاص کر ریلیف کے حوالے سے، اس میں 80 to 90% آپ کو ان کائنڈ مل رہا ہوتا ہے، ان کیش نہیں ملتا۔ مطلب US گورنمنٹ کل کو کہتی ہے کہ میں $30 ملین دے رہا ہوں، اور وہ $30 ملین دے بھی دیتے ہیں ریلیف کے لیے، لیکن وہ پیسے ان کیش گورنمنٹ آف پاکستان کو یا کسی پروونشل گورنمنٹ کو اسٹریٹ ٹرانسفرز کی شکل میں نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی آتے ہیں UN کے ذریعے۔ مثلا اس وقت جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے، وہ 50% فائنانسڈ ہے، اس وقت امریکنز اس کو فائنانس کر رہے ہیں، لیکن وہ فائنانسز آ رہے ہیں ان کائنڈ۔ اب چارسدہ اور نوشہرہ میں بیٹھ کر لوگ اگر ان کو ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے کچھ سپورٹ مل رہی ہے یا پشاور میں مل رہی ہے، تو یہ اسی اسسٹنس کے ذریعے مل رہی ہے جو اناؤنسمنٹس اس وقت فارن کمیونٹی اور ہمارے پارٹنرز کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے کیش کی بات کی کہ کیش ابھی تک آپ کو کتنا ملا ہے ریلیف کے لیے، میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ ریلیف کے لیے ابھی تک کسی بھی ملک نے ان کیش پروونشل گورنمنٹ کو $1 نہیں دی۔ آپ کا ایک پلان تھا کہ ہم $25,000 پر فیملی دیں گے، پھر جب آپ کی میٹنگز ہوئی اسلام آباد کے اندر فیڈرل لیول پہ، تو اس کے بعد وہ رقم گھٹا دی گئی 20,000۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیوں، اور جو لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ہاتھ ان پیسوں کے لیے، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ ان ہاتھوں تک پہنچ جائے گا ایگزیکٹ؟ دیکھیں، انیشلی جو ہمارے پلانز تھے پروونس کی سطح پر، اگر ہم ان پلانز کے مطابق جاتے تو پھر تو عید تک ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ عید تک کوشش یہ تھی ہماری کہ ایٹ لیسٹ پروسیس ہمارا ڈسٹریبیوشن کا، ڈسپرسمنٹ کا سٹارٹ ہو جائے عید تک۔ اس میں چونکہ پورے ملک میں ایک مسئلہ ہے اور پروونسز کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے ہماری کمپنسیشن پیکج میں، لہٰذا اس کو تھوڑا ریوزٹ کیا گیا، اور جو ریوزٹ کیا گیا اور جو پیسے کم ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیشلی ہمارے پلانز یہ تھے کہ جن لوگوں کے گھر متاثر ہوئے ہیں، جو ٹوٹلی ڈیمیج ہوئے ہیں یا پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، ہم انیشلی سروے کر کے صرف ان پر فوکس کریں اور ان کو یہ $25,000 دیں۔ یہ نہیں کہ یہ 25,000 ٹوٹل کمپنسیشن تھی، یہ 25,000 فرسٹ ٹرانچ تھا ان کے لیے، باقی جو بھی فائنل ہمارا پیکج ہم نے بنانا تھا وہ باقی پیسے پھر ان کو انسٹالمنٹس میں ملنے تھے۔ اس کے بعد جو ڈیسیجن ریوزٹ ابھی ہم نے کیا، اب ڈیسیجن یہ ہے کہ جتنی بھی ہاؤس ہولڈز ڈائریکٹلی اور سیویئرلی افیکٹ ہوئے ہیں ان تمام پر ہم فوکس کریں، اور اس میں پھر نمبرز ہمارے بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کے علم میں کہ خیبر پختونخوا میں افیکٹڈ ہاؤسز پارشلی اور ٹوٹلی جو ڈیمیجڈ ہیں وہ 200 to 225,000 ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ یہ 250,000 تک بڑھیں گے، لیکن جو ہمارے افیکٹڈ ہاؤس ہولڈز ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 5.5 لاکھ سے تھوڑی کم ہے۔ تو اب تمام افیکٹڈ ہاؤس ہولڈز کو یہ پیسے ملیں گے، اور یہ 20,000 ملیں گے۔ جو افیکٹیز ہیں جن کے گھر متاثر نہیں ہوئے ان کو تو یہ ون ٹائم کیش پیکج گرانٹ مل رہا ہے، لیکن اب چونکہ تعداد لوگوں کی بڑھ گئی ہے اور جن پر ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اب زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ٹائم اب اس پہ تھوڑا زیادہ لگے گا۔ پہلی تو ہماری کوشش یہ تھی کہ عید سے پہلے اس کو ہم کریں، ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہوگی، لیکن چونکہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے اس کو کرنا پڑے گا،
ہماری کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اسمارٹ کارڈز کا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے ہے, شاید ہم اسی کو دوبارہ اڈاپٹ کر لیں. تو اب چونکہ تعداد بڑھ گئی ہے تو شاید اس پہ ٹائم زیادہ لگے گا. اس میں جو ہمارے پروونس کا اگر آپ 545,000 پر اس کی ورکنگ کر لیں یا 550,000 ہاؤس ہولڈس پہ کر لیں تو یہ کاسٹ آپ کی بن رہی ہے تقریباً 11 بلین روپے. اگر آپ 20,000 دیتے ہیں تو 11 بلین میں 5.5 بلین فیڈرل گورنمنٹ پک اپ کرے گی اور 5.5 بلین جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہم اپنے اینول پلان کو ریوزٹ کر کے وہ پیسے ہم اویلیبل کریں. کیا مرکز کو یہ اندازہ ہے کہ جو امداد ہمارے نام پر یا صوبہ خیبر پختونخوا کے نام پر آ رہی ہے یا وہاں پر جو تباہی ہے اس کو فوری طور پر ایڈریس کرنا ہے, اور بہت سارے جو بیوروکریٹک چینز ہیں ان کو اب توڑ کر وہ مدد کرنی ہوگی؟ کیا وہ سینس تھی مرکز کے اندر جب آپ بیٹھے تھے؟ دیکھیے جی, مرکز کے اندر تو نہ صرف کہ مرکز بلکہ تینوں باقی صوبے جو تھے, میں مشکور ہوں تینوں چیف منسٹرز کا جو اس وقت بیٹھے تھے. حالانکہ ایک بہت بڑی تباہی کا انہوں نے خود سامنا کیا ہے اپنے اپنے پروونسز میں, اور مرکز تو چونکہ رسپانسبل ہے پورے پاکستان کے لیے, تو ڈیفینیٹلی وہ تو پورے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان اس وقت ایک تباہی کا سامنا ہم کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر بھی یہ سینس لوگوں میں موجود تھا اور میں نے خود اس کو فیل کیا کہ جی نقصان سب کا ہوا ہے, تباہی کا ہر کسی نے سامنا کیا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے اور تباہی کا جو سامنا کیا ہے وہ خیبر پختونخوا نے کیا ہے. تو یہ سینس وہاں پر ضرور موجود ہے. اور جو اس وقت آپ کے ڈونرز ہیں, ڈونرز خود اس وقت شاید سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہو کہ وہ نیڈ بیسس پر سپورٹ کریں ہمیں, اور جب بات نیڈ بیسس کی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ڈونرز کی خواہش پھر یہ ہوئی کہ موسٹ افیکٹڈ ایریاز کو وہ پرائرٹی پر لیں. سینٹر کے اندر آپ نے نیڈز بیسس کی بات کی, کچھ سگنلز یہاں پر ایسے ریسیو ہو رہے ہیں کہ پروڈکشن وائز تقسیم کی جائے, جس صوبے کی جتنی پروڈکشن متاثر ہوئی ہو اتنا ایڈ اس کو فراہم کیا جائے. اس پر کوئی کنسنسس پایا گیا؟ نہیں جی, یہ تو ابھی پریمیچور باتیں ہیں کیونکہ ابھی بیسیکلی ڈیمیج نیڈز اسسمنٹ کا ایک عمل شروع ہونا ہے, اور جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تب تک لوگوں کی اپنی ذاتی خواہشات تو ہو سکتی ہیں, میری اپنی پرائرٹیز ہوں گی, کسی اور کی اپنی پرائرٹیز ہوں گی, لیکن ڈیمیج نیڈز اسسمنٹ ہی ایک ٹول ہمارے پاس ایسا اویلیبل ہے کہ وہ جب ہماری اسٹڈی اور وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ پتہ چل سکے گا کہ کن کن ایریاز کو کس پرائرٹی پر دیا جائے گا. مثلا شاید پنجاب میں میرے بھائی یہ سوچ رہے ہوں کہ پروڈکشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے, میں یہاں پر انفراسٹرکچر کی بات کروں گا, میں پاورٹی کی بات کروں گا, میں وار آن ٹیرر کی بات کروں گا. لیکن یہ ڈی این اے کی اسٹڈی جب مکمل ہوگی جس میں ہمارے ساتھ پارٹنرز ہماری ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک ہے, تو میرے خیال سے اس وقت یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. یہ فرمائیے گا, آپ نے وار آن ٹیرر کی بات کی, آپ نے لگ بھگ قریباً سارے علاقے دیکھ بھی لیے, لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی, آپ کے پاس پہلے سے ایک اسسمنٹ بھی موجود تھی. وار آن ٹیرر سے زیادہ تباہی حالیہ سیلاب سے میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر آپ لائیولی ہوڈس کو دیکھیں اور اگر آپ انفراسٹرکچر کو دیکھیں, میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں میں ان کی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگ زیادہ ہمارے شہید وار آن ٹیرر میں ہوئے ہیں, ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے. لیکن ادروائز انفراسٹرکچر ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں, لائیولیہوڈس کی آپ بات کریں, ایگریکلچر کو دیکھیں, اریگیشن سیکٹر کو دیکھیں, تو اس سے زیادہ تباہی سیلاب میں ہوئی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ تباہی جو ہم نے جس کا سامنا کیا وہ اس سیلاب کے نتیجے میں ہم نے اس کا سامنا کیا ہے. اندازاً کب تک آپ کے سروس, کیونکہ وہ مسلسل ڈیولپ ہو رہے ہیں, بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ جو سرویز ہیں, کیا وہ جو کنیکٹیویٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ جائیں گے, جب لینڈ روٹ استعمال ہوں گے, جب گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آئیں گی, اس کے بعد سروے مکمل ہوگی کہ نہیں؟ آپ اب تک جو سروے ہوئے بس اسی پر آپ اکتفا کر رہے ہیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پروونشل گورنمنٹ نے خود جو سروس کرنی ہے وہ تو آلریڈی شروع ہو چکی ہیں, عمل بھی ہو چکی ہے. مثلا آلریڈی ایک ویریفائڈ فگر 1000 پلس ہمارے ساتھ, اور جس کے لیے آلریڈی میں نے ریلیزز بھی کر دیے, عن قریب وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو ان کو کمپنسیشن ہم نے دینی ہے ان کے ورثہ کو اور ان کو. اسی طریقے سے روڈ نیٹ ورک, اریگیشن نیٹ ورک کا ایک انیشل اسسمنٹ تقریباً مور اور لیس فائنل ہمارے پاس آ چکا ہے, اور اس کے لیے ارلی ریہیبلیٹیشن کے لیے آلریڈی ہم نے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ریلیزز شروع بھی کر دیے ہیں. لیکن کچھ اسسمنٹس ایسے ہیں جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے. آپ اس لیے اکیلے نہیں کر سکتے کہ اس میں ڈونرز کی انوالومنٹ ہے. کل کو آپ نے باہر کی دنیا سے سپورٹ آپ کو کرنا ہے, اس میں بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کا ایک رول ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, ان کو ایک انوالو کرنا, ایک میکینزم پر اتفاق کرنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جس پر تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن نیشنل پارٹنرز کے ساتھ بھی ہم نے اپنے سروس شروع کرنے ہیں,
وہ رمضان کے مہینے کے دوران ہی انشاءاللہ ہماری شروع ہو جائیں گے. ڈی این اے ان پرٹیکولر اور جو رجسٹریشن کا عمل ہے جو بیسیکلی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لیڈ ڈپارٹمنٹ رول ان کا ہوگا, پروونشل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, اس کے ساتھ یونٹ سی آر اور نادرا, یہ بھی انشاءاللہ ان قریب یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. جی ناظرین, امیر حیدر خان ہوتی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی, لیکن یہاں پر لیں گے ہم ایک بریک کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو اس پر بات ہوگی کہ ہر کرائسس کے اندر کچھ اپرچونٹیز بھی ہوں گی. تو بری باتیں بہت ہو چکی, اچھی باتیں کیا ہیں اور کس حد تک پر امید ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, لیکن بریک کے بعد.